بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 کریں گے، آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک، یعنی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک کریں گے اور سوال اور جواب کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: جب ازواج مطہرات نے انصار اور مہاجرین کی خواتین کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ نے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ آپ سادہ زندگی پسند کرتے تھے۔ یہ علیحدگی 1 ماہ تک جاری رہی تو پھر سورہ احزاب کی یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی، اگر وہ دنیا کی زندگی اور زیب و زینت چاہتی ہیں تو ان کو کچھ مال دے کر اچھی طرح رخصت کر دو، یعنی اگر نبی کی بیویاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ انہیں مال اور دولت ملے، انہیں اچھا نان و نفقہ ملے، تو کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سادہ زندگی کے لیے اتارے گئے تو آپ انہیں رخصت کر دیں، یعنی انہیں طلاق دے دیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہیں تو ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے اخروی زندگی کو فوقیت دی، یعنی اگر وہ اس بات کے لیے منع کر دے کہ انہیں کوئی نان نفقہ نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو عظیم کہنا چاہیے، بہت عظیم قسم کا اجر ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا، جب نبی نے یہ دونوں باتیں ازواج مطہرات کے سامنے رکھیں تو انہوں نے کہا کہ وہ آخرت کی زندگی کو فوقیت دیں گی، یعنی آخرت کی زندگی ان کے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو فقط کھیل اور تماشا ہے، کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے، پھر آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ سوال نمبر 2، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ازواج مطہرات کو کن احکامات و آداب کی تلقین فرمائی؟ جواب: درجہ ذیل احکامات کی تلقین فرمائی۔ نمبر 1، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار رہیں۔ نمبر 2، نامحرم لوگوں سے نرم لہجے میں بات نہ کریں۔ اس سے مراد یہ ہر عورت کے لیے انہوں نے کہا کہ جو نامحرم ہیں، جو آپ کے لیے یعنی کہ غیر کہنا چاہیے غیر ہیں، آپ ان سے نرم لہجے میں بات بالکل نہ کیا کریں۔ نمبر 3، جہالت کے دور کی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، پردے میں رہیں، یعنی جیسے جاہل عورتوں کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، ویسے یہ سب کچھ آج کل عام ہے، لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ نمبر 4، وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کی آیاتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کی آیتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ حکم دیا ان جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا۔ اب آیات کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی آپ لوگ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، یعنی پوری قوم کی ماں ہیں، آپ عام عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں۔ نمبر 2، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی چاہے کوئی بھی وقت آئے کیسا بھی ہو تو ان کو کیا حکم ہے کہ یہ اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہیں، اور جہالت کے قدیم زمانے کی طرح اپنی زیب و زینت نہ دکھاتی پھرو، یعنی اس زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ اعلیٰ لباس پہن کر بہترین میک اپ کر کے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، تو اس چیز کو نہ صرف ازواج مطہرات کے لیے پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بلکہ تمام مومن عورتوں کے لیے۔ ایک چیز ہمیں تھوڑا سا نوٹ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ایک عورت بغیر پردے کے برہنہ سا جوڑا پہن کر جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا ایمان خراب کرتی ہے، صحیح ہے نا، اس عورت کو جو لباس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا ایمان کو خراب کر دیتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کے ایمان کو خراب کرنا، اپنے ایمان کو خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اس طرح کا لباس ہرگز نہ پہنے، نہ گھروں سے باہر نکلے تو اپنے پردے کا اہتمام کرے تاکہ غیر مردوں کی نظریں آپ پر ہرگز نہ اٹھیں۔ اچھا جی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ان تک پہنچائیے جو سورہ احزاب کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔